نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جو مشہور و معروف انبیاء گزرے ہیں، بنیادی طور پر 3 نام لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ دوسرا نام موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور پھر تیسرا بڑا نام جو آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری وقت تک اسلام کے اندر سمجھی جانے والی سب سے بڑی نیکی کا پرچار کیا اور علن اعلان اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ٹکر لی، نہ کبھی گھبرائے، نہ کبھی نیچے ہوئے، اور اپنی قوم کے ساتھ ان کا برتاؤ، ان کا رویہ اس قدر اعلیٰ مثال ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم وہ کردار اپنا لیں تو ہمارے اندر جو تعصب ہے، جو شدت پسندی ہے، بالخصوص اپنوں کے لیے ہمارے اندر جو سختیاں ہیں، اللہ کی قسم و نرمیوں میں بدلی ہوئی نظر آئیں۔ جوانی کی ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم معروف ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بڑے دھڑلے سے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے والد آزر جو اس دور کے مذہبی پیشوا، وزیر مذہبی امور تھے، بادشاہ کے ہاں ان کو ایک بڑا مقام حاصل تھا، اور پورے ملک کے اندر بتوں کی سپلائی اور ان کی بناوٹ اور ان سے حاصل ہونے والے فیض اور برکات، یہ آزر کا کام تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں ستاروں کو پوجنے کا رواج بھی تھا۔ یہ ستاروں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کی امت بھی ستاروں کی عبادت کرتی ہے۔ آج کا مسلمان بھی ستاروں سے اپنے مستقبل کے حالات دریافت کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ سڑکوں پر، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے وہ گندے کپڑے والوں اور دوسرے اس طریقے کے لوگ جنہوں نے کبھی نہا کر بھی نہیں دیکھا، ان کو جا جا کر ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، قسمت کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے کہ رات کو بارش ہوئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل رات کو جو بارش ہوئی ہے، اس بارش کے ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ پکے کافر ہو گئے اور کچھ لوگ پکے مومن بن گئے۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول اپنی بات سمجھا دیجئے۔ کہا کہ کل رات کو جو بارش ہوئی ہے، کئی کہنے والی زبانیں بول رہی تھی کہ ہمارے اوپر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ہمارے اوپر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کا کرم ہوا، آج وہ ستارہ طلوع ہوا تو بارش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کا کفر کر دیا، کافر ہو گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ بچ گئے، ان کا ایمان اپنے رب کے اوپر مضبوط ہو گیا۔ میرا بھائی، ان لوگوں سے بچیے جو دین کے ڈاکو بن کر، مستقبل کے دعوے دار بن کر، اور غیب کے علم کے دعوے کر کے اور مستقبل میں جھانکنے کی باتیں کر کے ہمیں جھانسا دے جائیں اور ہمارا پیسہ بٹور جائیں، یا ہمیں دھوکہ دے جائیں، یا ہماری ہرجائی کر جائیں، یا یہ کہ عزتوں کے لٹیرے بن جائیں۔ اللہ کے لیے ان سے بچیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ یہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ستارہ گروں کے پاس جاتے ہیں اور مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں۔
اے اللہ کے رسول ان کے پاس جانا کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ جس بندے نے جا کر ان کو اپنا ہاتھ دکھایا، قسمت کا حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اس بات کو بھلے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں گاڑیوں کے پیچھے، گھروں کے اوپر اور نیم پلیٹ کے اوپر جگہ جگہ پر ایک عدد لکھا ہوا نظر آتا ہے 786 786۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ یاد رہے کہ یہ علم الاعداد ہے، اعداد کا علم۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ الف کی قیمت 1 مقرر کر لو، بے کی قیمت 2 رکھ لو، اور اسی طریقے سے تے کی قیمت 3 رکھ لو، یوں آگے بڑھاتے چلے جاؤ، اور یہ جب تک پہنچتی ہے تو وہاں تک جاتے جاتے اس کی قیمت کوئی 600 کا ہو جاتا ہے، کوئی 700 کا ہو جاتا ہے۔ ان سب کو ملا کر یہ بسم اللہ کے حروف کو، ان کے عدد کو نکال کر جمع کرتے ہیں، اور پھر 786 بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کا بدل ہو گیا۔ یاد رہے یہ چیز ہمارے اندر یہود کی طرف سے آئی ہے، عیسائیوں کی طرف سے یہ چیز آئی ہے۔ اگر 786 یہ بسم اللہ کا بدل ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو ضرور ذکر کر دیتے، اور کوئی بھی بندہ اپنا کھانا کھانے سے پہلے 786 نہیں کہتا، وہ بسم اللہ ہی کہتا ہے۔ اور جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو شریعت نے اپنے اندر اس کو حصہ نہیں دیا۔ اگر یہ لکھنا بسم اللہ کا بدل ہوتا تو اللہ کی قسم صحابہ کرام اس کو ضرور لکھتے۔ اس دور میں کاغذ کی کمی بھی تھی، سیاہی کی کمی بھی تھی، لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر ایسا ہی ہو کہ 786 یہ بسم اللہ کا بدل ہے تو میرا بھائی پھر سورۃ الفاتحہ کے جو عدد بنتے ہیں وہ 555 ہوتے ہیں، پھر تو نماز اسی طرح سے شروع کرنی چاہیے، اللہ اکبر 786 555 اور پھر اللہ اکبر، اس طرح سے تو سب کی نماز ہو جائے۔ اس لیے اس طریقے سے بچیے۔ یہ علم الاعداد اور پھر اس کا ستاروں کے ساتھ تعلق، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں، کبھی اس تعویذ کو کھول کر دیکھیں کہ نقشہ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عدد اسی علم الاعداد سے نکالے جاتے ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے تیرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے تیرے اوپر جکڑ بندیاں کر دی ہیں، فلاں نے تیرے ساتھ ایسا کر دیا ہے۔ عقیدے کی خرابی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنا عقیدہ اپنے رب کے بارے میں مضبوط رکھیے۔ کسی ذات کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ دوسری طرف یہ ہمارے اخباروں کے اوپر ایک کالم آتا ہے ہر ہفتے کے لیے یا روز کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور پھر اس میں لوگوں کو بتایا گیا ہوتا ہے اتنی تاریخ سے لے کر اتنی تاریخ تک آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، لوگوں سے میل جول کم رکھیں، یہ والا رنگ پہنیں، یہ والا نگ پہنیں۔ اور اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے ایسے کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کاموں کے اوپر یقین رکھتا ہے اللہ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کام سے بچیے، اور اس طرح کے وسوسوں سے، یہ وہی وسوسے ہیں جن سے بچنے کے لیے من شر الوسواس الخناس کی آیت مجھے اور آپ کو دی گئی کہ اس طرح کے خناس لوگوں سے اور اس طرح کے بد کردار لوگوں سے بچتے ہوئے اپنی عزتوں کو بچائیے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تعویذ کے اوپر بڑے زور زور سے جوتے مار، اس کو روکا گیا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا کہ سر درد ہوتا ہے تو اس لیے بابا جی نے کہا کہ اس کے اوپر جا کر جوتے مارو، تمہارے سر کے درد کا علاج ہوتا ہے۔ وہ تعویذ کھول کر دیکھا، یقین مانیے بات بیان کرنا مشکل لگتا ہے، اس تعویذ کے اوپر جو نام لکھے ہوئے تھے ابو بکر تھا، عمر تھا اور عثمان۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں ان لوگوں کے پیچھے لگ کر؟ یہ آج سے ہزاروں سال قبل ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے ٹکر لی تھی، مالک فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستارے، خوبصورتیاں بھی ہیں، جولانیاں بھی ہیں، اور بڑے دل فریب مناظر بھی ہیں، اور دیکھ کر قوم کہہ رہی ہے دیکھ ابراہیم کیسے چمکتے ہوئے ستارے، ان سے اپنی دعائیں مانگ، اپنی طلب ان سے پوری کر۔ لیکن جب وہ ڈوب گئے تو ابراہیم کہنے لگے لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ فلما رأى القمر،
قوم نے اگلی رات کو بٹھا لیا اور کہا کہ دیکھ اس چاند کو دیکھ، ستارے سے بڑا، ستارے سے بڑھ کر روشن، اور پھر دیکھ کیسے بڑھتے بڑھتے پہلی تاریخ سے ہوتے ہوئے یہ 14ویں تک جاتا ہے اور پورا حالہ بن کر گول بنتا ہے، تو اس کی طرف بھی دیکھ۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا کہا لا ان لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر یہ آسمان کے چاند اور ستاروں سے قسمت کے حالات پورے ہونے لگ گئے پھر تو ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ قوم کو پھر چین نہیں آیا، ایک تیسرا لے کر آئے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ پوری قوم آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ وہ چاند تو ڈوب گیا، رات کے اندھیرے میں اس کی روشنی بھی ادھار کی، یہ دیکھ یہ سورج ہے چمکتا ہوا، جب چڑھتا ہے تو پوری جولانیوں کے ساتھ اور گرمیوں کے ساتھ آتا ہے، تیرا رب بھی اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، ذرا اس کو تو دیکھ۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور شام کے وقت جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اگر یہ ستارہ طلوع ہو سکتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، اور سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اس کو طلوع کرنے والا اور ڈبونے والا جو ہے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ آپ اس چیز کے اوپر غور کیجیے جو ابراہیم مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں قسمت کے حالات بتانے کے لیے ہمارے عقیدوں کے اوپر اور بغض صحابہ کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے ساتھ ٹکر لے کر بیٹھے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر میرا بھائی ہمارا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان؟ کیا ہم اپنے رب کی قدر نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر رہے جو اس کی شان کے لائق نہیں؟ اپنے رب کے معاملات کو سمجھیے، اس کی حکمتوں کے اوپر میرا بھائی یقین کیجئے، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ آپ اس کے اوپر یقین اور توکل کر کے تو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسا اس کو جاننے کا حق ہے، اس پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے، وہ تمہیں ویسے رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ دن کے وقت بھوکے پیاسے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب شام کے وقت آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ وہ اپنے گھر میں آتے ہیں۔ اگلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ ایک بحث کرتے ہیں، ما هذه التماثیل الذی انتم لها عاکفون، یہ کون سے بت اور شکلیں تم نے بنائی ہوئی جن کے پاس اعتکاف کرتے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے تم نے آستانے بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی عطا پتا، کوئی ان کا پیچھا، کوئی ان کے آگے، کچھ تو پتا لگے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ اور اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو اللہ کی قسم جگہ جگہ دربار بنے ہوئے اور اس کے اوپر گلوں کے اندر تسبیحاں ڈال کر 100 کارڈ ولی اللہ بیٹھے ہوئے، اور پھر ان کے پاس جا کر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں سے ان سے دعائیں کرواتے ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے، جو طہارت کو نہیں سمجھتا، جس کو نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر کہا۔ آپ اٹھائیے سنن نسائی کو، آپ سنن ابو داؤد کو پڑھیے، پہلی احادیث کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے باب میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، الطہور شطر الایمان، اگر ایمان والے بندے کو دیکھنا تو دیکھنا وہ صاف ستھرا ہو، ایمان کا آدھا صفائی کے اندر ہے۔ اور جسے اپنی صفائی کا نہیں پتا، جو اپنے ساتھ جانوروں کو رکھتا ہے، اور ان جانوروں کو جن کو حالت حرم میں بھی رب نے مارنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر آپ کنار روڈ پر نکل کر دیکھیے، صدقے کے گوشت کے بینر لگا کر لوگ چیتھڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیوں والے وہاں رک کر وہ ان پرندوں کو ڈال رہے ہیں جن کے بارے میں رب نے حکم دیا کہ حالت حرم میں بھی نظر آئے تو ان کو مار دیں۔ ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے یہ چیتھڑے ہی ہم صدقہ کرنے کے لیے رکھ لیں؟ لا تیمموا الخبیث وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کرو جسے تم خود پسند نہیں کرتے۔ اور آنے والے دنوں میں میں امید کرتا ہوں اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے، ہماری کیفیت حالت بحیثیت قوم یہ ہوتی ہے کہ ہم مٹن سارا گھر میں رکھ لیتے ہیں اور سارا بیف باندھ دیتے ہیں، چیتھڑے باندھ دیتے ہیں،
اللہ کے لیے اس طرح کے بنیے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ رب کے راستے میں دینے کے لیے بھی کوئی پسند کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مجادل بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے بھی باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہماری رسم ہے جی، ہمارا رواج ہے، ہم ہر سال چادر چڑھاتے ہیں، چادر نہ چڑھائیں نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ ایسی باتیں ہیں جو سننے میں، بیان کرنے میں بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ ہمارے انبیاء کا منہج ایسا ہے۔ وہ اس بات کے اوپر پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں، پوری قوم سے ٹکر لی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی ان کے بارے میں بتائیے۔ اب قوم اپنے میلے پر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے ساری قوم کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور صرف ایک بڑا بت جو وہاں پر باقی رہ جاتا ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کسی دوسری تیسری کتاب میں ہوں، یہ 17ویں پارے کے اندر یہ واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب اس نے سب کو اوندا منہ کر دیا اور ایک بڑے کے اوپر اس نے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب قوم واپس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسی حرکت کر دی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگ کہنے لگے کہ ایک جوان نظر آتا ہے، ایک جوان جسے کوئی جانتا نہیں۔ قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے فتن کے الفاظ، اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر قرآن کے کسی لفظ کے اوپر تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر یا دو پیش آ جائے، وہ نکرہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فتى یذکرون ایک عام سا آدمی ہے، ابراہیم اس کا نام لیتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ان بتوں کے خلاف بولتا ہے۔ قوم نے اس کو عام سمجھا، میرا رب، میرا بھائی، اس رب نے اس کو خاص کر دیا، اور رب نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تیرے رب نے ابراہیم کو اپنے دوستی کے لیے چن لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور کہا، ابراہیم أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کی یہ درگت تو نے بنائی ہے، ہمارے معبودوں کا یہ حال تو نے کیا ہے؟ ابراہیم کہنے لگے کہ بھائی تم تو ان سے دعائیں کرتے ہو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، انہی سے پوچھ لو کس نے ان کی یہ حالت کی ہے، اگر یہ بولتے ہیں تمہیں جواب دیتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ یہ ابراہیم کی کمال حکمت کہ بت توڑ بھی دیے، اور جب قوم پوچھ رہی ہے کہ کس نے توڑے تو کہا انہی سے پوچھو، تم تو انہی سے اپنی دعائیں کرتے ہو۔ اب جب پوچھا گیا ہے، اس جگہ پر رک کر ذرا پچھلے دنوں کے اندر ہونے والے دھماکے کو ذہن میں لائیے جو داتا صاحب کے اوپر ہوا، وہاں پر مدد کیسے نہیں آئی؟ لوگ وہاں پر تڑپ رہے ہیں اولادیں لینے کے لیے، دھاگے باندھ رہے ہیں اور تالے لگا رہے ہیں اور دیگیں چڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کا دین ایسا نہیں ہے۔ توحید کو سمجھو میرا بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، ابراہیم تو جانتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، کہا جب خود اپنے منہ سے بول کر بتا رہے ہو کہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر افسوس ہے تمہاری تعلیم پر، افسوس ہے تمہارے اس علم کے اوپر اور تمہاری ٹیکنالوجی کے اوپر اور تمہاری جدت کے اوپر کہ اتنا کچھ پڑھ کر بھی تم اپنے رب کو نہ پہچان سکے۔ جب قوم نے یہ بات سنی تو میرا بھائی دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہیں، ایک علم بہت زیادہ آ رہا ہے اور دوسرا دولت بہت زیادہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ابو جہل بن جاتا ہے۔ جیسے ابو جہل کا حال ہوا، یہی حال اس کا ہوا۔ اگر علم آپ کے پاس زیادہ ہے تو اللہ کے لیے اس پر عمل کرنا سیکھیے۔ علم وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر عاجزی، انکساری اور اس کے اوپر عمل کرنے والا آپ کو بنا۔ قوم نے کہا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، پکڑو اس کو آگ میں ڈال دو، یہ اب ایسی باتیں کر رہا ہے جو عقل میں آنے والی ہیں۔ اور جب قوم نے آگ میں ڈالنے کا پورا ارادہ کیا، ابراہیم ڈرے نہیں، نہ جھکے، انہوں نے کیا کہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ میرا بھائی دنیا آج بھی ہماری ٹانگیں کھینچنے کے لیے جمع ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہے، کفر ہم پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو رب کے لیے اور رب کے دین کے لیے خالص کرنا چاہتا ہے؟
اور پھر یہاں پر آ کر وہ کلمہ زبان سے نکلتا کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ ہم ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، ادھر ادھر کے سہارے ہم پکڑ لیتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں کر پاتے۔ ادھر توکل دیکھیے کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، خود کوئی کافر قریب نہیں جا رہا، اور اٹھا کر جب آگ میں پھینکا، مالک فرماتے ہیں بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے اس کو سلامتی والا کر دیا۔ اب اپنے ملک کی حالت دیکھیے، اسلام آباد ہے، وہاں پر مندر کی تعمیر کے لیے جگہ الاٹ کر دی گئی۔ اگر یہ مندر بن جاتا ہے تو یہاں اس اسلامی جمہوریہ کے اندر ہندوازم کی بنیاد ہوگی، اور پھر بجائے جنازے کے اللہ کی قسم نظر یہی آتا ہے کہ ہماری لاشیں جلائی جائیں گی، ہماری رات بھی گنگا جمنا میں بہتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی دے تو اسلام پر، موت دے تو اسلام پر۔ اللہ ہمارے ملک کو سالمیت دے، اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے وہ کس طرف چل پڑے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق